السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فہد حسین اور یہ ہے ریڈ زون فائلز۔ آج کا نیوز فلو پاکستان تحریک انصاف ڈومینیٹ کر رہی ہے۔ بڑا عرصہ ہو گیا تھا کہ وہاں سے اس طرح کی خبریں آئی تھیں جن سے یہ بحث ہو سکے کہ اب پاکستان تحریک انصاف کی سیاست میں بھی کچھ ہمیں کرنٹ نظر آ رہا ہے۔ آج اڈیالہ جیل میں ملاقاتیں تھیں، ان ملاقاتوں کے بعد عمران خان صاحب کی جو بہن ہے علیمہ خان صاحبہ، انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، یہ اعلان کر دیا ہے کہ اب تحریک شروع ہے، اور 5 اگست کو جس دن ان کو جیل میں گئے ہوئے پورے 2 سال ہوئے ہیں، اس دن اس تحریک کو عروج پہ ہونا چاہیے۔ علیمہ خان صاحبہ نے اور کیا کہا، ذرا سنیے۔ نون لیگ کے ساتھ یہ بات چیت کی باتیں جو ہو رہی تھیں، انہوں نے کہا ہے کہ ایک لائے عمل آ رہا ہے اور وہ تحریک کا ہے، اور یہ بات چیت جو انہوں نے بتایا کہ میری بہنوں نے ان کو بتایا کہ باہر بات ہو رہی ہے کہ نون لیگ آپ سے بات کرنا چاہتی ہے، انہوں نے کہا ہے اب ہم صرف تحریک چلائیں گے۔ یہ تحریک کی پیک جو ہے 5 اگست کو ہونی چاہیے اور شروع بھی ہو جانی چاہیے، اور اس کی پیک 5 اگست کو ہونی چاہیے جس دن 2 سال ہو جائیں گے عمران خان کی قید کو۔ اب اس میں 2-3 اہم نقطے ہیں جن پہ آج ہم ذرا بات کریں گے۔ ایک تو یہ کہ یہ تحریک اگر واقعی میں چلنی ہے یا چل چکی ہے تو اس کو کون چلائے گا، اس کا کیا امپیکٹ ہوگا، اس تحریک کی شکل کیا ہوگی، اس میں جماعت کا کیا رول ہوگا، فیملی کا کیا رول ہوگا۔ اور یہ امپورٹنٹ نقطہ ہے کیونکہ آج علیمہ خان صاحبہ نے یہ بھی ذکر کیا کہ وہ عمران خان کا پیغام لوگوں تک پہنچاتی رہیں گی، اگر ان کو پکڑا گیا تو جو باقی بہنیں ہیں وہ اس کام کو جاری رکھیں گی، اگر ان کو پکڑا گیا تو ان کے بچے جو ہیں وہ اس کام کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ عمران خان صاحب کے جو صاحبزادے ہیں وہ بھی اب پاکستان میں آ کے اور اس تحریک کا حصہ بنیں گے۔ تو سوال تو پھر اٹھتا ہے کہ اب کیا واقعی میں موروثیت کی طرف یہ جماعت چل پڑی ہے۔ ایک تو بڑی خبر یہ ہے، دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے ایک ایسی خبر جو اب اس کو دم توڑ لینا چاہیے لیکن ابھی تک وہ زیر بحث ہے، اور اس کا تعلق ہے صدر آصف علی زرداری سے۔ یہ افواہیں جو اڑ رہی تھیں کہ ان کو ریپلیس کیا جا رہا ہے، ان کو ہٹایا جا رہا ہے، اس میں باقاعدہ طور پر اب آج نیر بخاری صاحب جو جماعت کے سیکرٹری جنرل ہیں انہوں نے یہ وضاحت دی ہے کہ ایسی کوئی اس خبر میں کوئی صداقت نہیں ہے، کوئی سچائی نہیں ہے، بالکل بھی ایسا نہیں ہونے جا رہا۔ اور انہوں نے یہ بھی ساتھ کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بغیر جو پی ایم ایل این ہے وہ اپنی حکومت قائم نہیں رکھ سکتی۔ تو ایک دوسری طرف تو یہ، اور تیسری ایک اور جو ایک خبر اب آج ہیڈ لائنز بنا رہی ہے وہ ہے چینی کا معاملہ۔ یعنی ہر کچھ سال بعد یہ ایک چینی کا بحران ہے، یہ منظر عام پر آتا ہے۔ اب اس وقت جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ کچھ یوں ہے کہ حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 5 لاکھ ٹن چینی جو ہے اس کو امپورٹ کیا جائے گا۔ اور یہ کیوں کیا جائے گا؟ کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ چینی کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ کیوں ہوا ہے یہ سوال اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ اب سے کچھ ہی عرصہ پہلے اسی گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ تقریباً 7.5 لاکھ ٹن چینی جو ہے اس کو ایکسپورٹ کیا جائے۔ تو یعنی پہلے ایکسپورٹ کرنا، پھر کمی ہونی، پھر قیمتیں بڑھنی، اور پھر امپورٹ کرنا مہنگے داموں۔ تو یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ بڑے بڑے ایشوز ہیں جن پہ آج ہم بات کریں گے۔ 2 ہمیں بہت ہی معزز مہمان جوائن کر رہے ہیں، ذرا ان سے ان کا تعارف کراتا ہوں۔ نعیم پنجوتا صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، آج اڈیالہ جیل میں ہی موجود تھے۔ جماعت کے اندر کی خبر جانتے ہیں، کچھ بتاتے ہیں، باقی اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ آج ہم کوشش کرتے ہیں کتنا جو ہے وہ ہم سے آج یہ شیئر کریں گے۔ اور قادر مندوخیل صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، اہم ترین رہنما میں ان کا شمار ہوتا ہے، ان سے بھی ذرا بات کریں گے کہ حکومت سے وہ کتنے ناراض ہیں یا کتنے نہیں ہیں۔ نعیم صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تحریک شروع ہو گئی، خان صاحب کا حکم آ گیا اور بالکل 5 تک تحریک جو ہے وہ پیک پر چلی جائے گی۔ 5 اگست کو خان صاحب کے 2 سال مکمل جو ہیں وہ ہو جائیں گے کہ خان صاحب کو پابند سراسر کی ہوئے جھوٹے مقدمات میں۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ جو اسٹریٹجی ہے اس کو ایگزیکیوٹ کر دیا جائے گا۔ کیا تحریک ہے؟ نظر تو کہیں نہیں آ رہی۔ دیکھیں تحریک جو ہے اس کے لیے جو لائے عمل ہے وہ خان صاحب کی طرف سے آ چکا ہے، اور اس کے اوپر سندھ کے اندر علیم عادل شیخ صاحب نے اناؤنس بھی کیا ہے، اور تحریک انصاف بھی میٹنگز کر کے، اور اس کے اندر جو لائے عمل ہے وہ جو خان صاحب کی طرف سے دیا جا چکا ہے، اور کچھ یعنی اناؤنسمنٹ جو ہے وہ خان صاحب کی طرف سے باقی ہے، تو اس پہ ایگزیکیوٹ کرے گی۔ اور
اس دفعہ تحریک جو ہے وہ ذرا ڈیفرنٹ ہوگی. ایک تو ڈی چوک نہیں آئیں گے اچھا کیونکہ گولیاں چلائی جاتی ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ یہ مؤثر طریقے سے اس کے اوپر عوام کو بھی سیف رکھ کے, یعنی اس میں گولیوں والا آپشن جو ہے وہ اگر چانس ان کا پلان ہوتا ہے تو وہ ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے. اس طریقے سے کریں گے کہ ہمارے مطالبات بھی پورے ہوں, یعنی ہم ملک کے اندر رول آف لا ہو, حقیقی معنوں میں آزادی ہو, اور اس کے لیے رول آف لا کے لیے عوام نکلے گی. یہ تو پھر نہ کرنے والی بات ہوئی نا, یعنی اگر آپ نے ایسی مزاحمت بھی نہیں کرنی جس سے حکومت جو ہے وہ کچھ سخت کارروائی کرے, تو پھر تو یہی ہے کہ آپ باہر نکلیں, اپنے اپنے شہروں میں تھوڑے سے 2-4 نعرے لگائیں, پھر واپس چلے جائیں. دیکھیں ہم وہ جماعت نہیں ہیں جو یہ سوچیں, یہ ڈیسائیڈ کریں یا یہ طے کر کے آئیں کہ ہم نے گھر سے بندوقیں اٹھانی ہیں اور آ کے اسلام آباد کے اوپر جو ہے آگے سے گولیاں چلائی جائیں گی تو ہم بھی آگے سے گولیاں چلا دیں گے. خان صاحب ہمیشہ پرامن رہنے کا میسج دیا, انہوں نے قانون کے اندر رہنے کا میسج دیا, اور اسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف نے ایگزیکیوٹ کیا. بچے بوڑھے بزرگ تو اب یہ پراپیگنڈا کیے جاتے ہیں کہ یہ انتشاری ہیں. علامتی تحریک ہے نا بنیادی طور پر, اس سے تو مجھے یہی لگ رہا ہے. نہیں, علامتی ہوتی ہے کہ آپ پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہ ریلیوں کا کر دیں, اس سے ایک مومنٹم اور وہ چیز تو ہوتی ہے, لیکن آپ کا مقصد حل تب ہوتا ہے جب آپ ایسا ٹف ٹائم دیں, ایسا پلان لے کر آئیں جس سے یہ حکومت چل نہ پائے. تو اس طرح کا پلان, پھر اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر حکومت ریئیکٹ کرے گی, تو ریئیکٹ کرے گی تو پھر اس طرح سے سختی ہوگی, وہ آپ کروانا نہیں چاہ رہے. اس طرح سے کریں گے کہ ان کے کنٹرول سے باہر ہو جائے گی چیز. اچھا, یہ کون سا کو نہیں آپ کے پاس جادو کی چھڑی آ گئی جس سے یہ ہو جائے گا؟ پلاننگ ہے, اور جب اناؤنس ہوگا آپ کے سامنے آ جائے گا. اچھا, اب 28 دن رہ گئے 5 اگست تک پورے. بالکل. تو 28 دن میں ابھی اعلان ہونا ہے, پھر اس کے بعد اس پہ عمل درآمد ہونا ہے, تو یہ کوئی ٹائم لائن بنی بھی ہے اس کی؟ 28 دن کے اندر 4 ہفتے آتے ہیں اور ہر منگل کو ملاقات ہوتی ہے, تو اس میں ہر منگل کو آپ کو ایک سٹیپ آگے نظر آئے گا. تو یعنی اب آج کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف کا جو ڈائریکشن مجھے نظر آ رہا ہے, جو میں علیمہ خان صاحب کی پریس کانفرنس میں نے پوری سنی, اس میں تو یہی لگ رہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی کوئی جو اس مہم کا تحریک کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے وہ خود ہی سائڈ بھی ہو جائیں. یعنی اب وہ کس کی طرف اشارہ تھا مجھے نہیں پتا, شاید جن کی طرف اشارہ ہے ان کو پتا ہو. انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اب کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے, تو یہ تو ایک طریقے سے اب بالکل ڈائریکٹ مزاحمت کی طرف جا رہے ہیں نا, پیچھے تو کچھ کسر رہ نہیں گئی. تو اگر اگلے 28 دن میں اس ہارڈ لائن کے نتیجے میں اگر ہمیں ایک بہت بڑا ابال سڑکوں میں نظر نہ آیا تو پھر تو یہی لگے گا کہ جی چلیں یہ بھی کر کے دیکھ لیا, نکلا کچھ بھی نہیں. فہد بھائی, خان صاحب اس سے پہلے بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ بالکل آپ ہارڈ لائن لیں, گڈی گڈا بالکل نہ کھیلیں, سخت موقف لیں. اگر میں جیل کے اندر ہوں, آپ کو آنا پڑتا ہے تو بالکل اس کے لیے پریشان ہو, اور جو بندہ اس وقت لیڈ نہیں لے سکتا, اس کے اندر ہمت نہیں ہے, تو وہ سائڈ پر ہو جائے, اور بنتا بھی یہی ہے, کسی اور کو موقع دیں جو ہمت رکھتا ہو. کیونکہ جب آپ ایک مقصد کے لیے نکلتے ہیں, ایک کاز کے لیے نکلتے ہیں, تو پھر آپ کو کشتیاں جلا کے نکلنا ہوتا ہے. جن کی طرف سے موقف, جن کی طرف اشارہ تھا ان تک بات پہنچ گئی ہے, اس سے پہلے بھی پہنچائی ہے, ہر اس بندے تک پہنچائی ہے, لکھ کے بھجوائی ہے, اور ان تک پہنچ چکی ہے, سوشل میڈیا کے ذریعے بھی اور ویسے بھی پہنچ چکی ہے کہ جناب سب کو بیسیکلی تو میسج ہے نا کہ جو بھی کسی پوزیشن پہ ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میرے اندر ہمت نہیں ہے, تو پھر چپ کر کے سائڈ پہ ہو جائے گا. مندوخیل صاحب, یہ ساری گفتگو آپ نے سنی, کتنا پریشان ہو رہے ہیں آپ یہ سن کے کہ پاکستان تحریک انصاف نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب 5 اگست تک بالکل عروج پہ پہنچا دیں گے یہ, اور حکومت پہ اتنا دباؤ ڈالیں گے کہ اس کو مفلوج کر کے رکھ دیں گے؟ جی فادو صاحب, میں تو بہت ہی گھبرا گیا کیونکہ تحریک انصاف نے تحریک کا اعلان کر دیا ہے, تو اب کیا ہوگا. لیکن یہ کل پرسوں نہیں ہونے والا ہے, یہ 28 دن بعد ہونے والا ہے, اور 28 دن سے پہلے, رمضان سے پہلے انہوں نے عید کے بعد گرانڈ اپوزیشن اور پاکستان میں دمادم مست کلندر کرنا تھا. میں مانتا ہوں آئین کے آرٹیکل 15, 16, 17 میں ان کو جلسے جلوس سب کی اجازت ہے, لیکن کیا اگر پاکستان کی 4 صوبے ہیں, ایک صوبے میں پی ٹی آئی کی حکومت, پاکستان کی پارلیمنٹ سب سے بڑی, اس میں اپوزیشن لیڈر پی ٹی آئی کی, سینٹ میں اپوزیشن لیڈر پی ٹی آئی کے, پنجاب اسمبلی میں کثیر تعداد میں ایم پی اے, سندھ میں ایم پی اے, پختونخوا پورا حکومت, کیا یہ سارے کے سارے نائل ہے کہ علیمہ بی بی ایک بین جو غیر سیاسی ہے اس نے جا کے اعلان کیا, اور اس کے اعلان کے بعد بھی خاموشی چھائی ہوئی ہے, اور پھر جا کے بات یہاں تک پہنچی ہے کہ علیمہ بی بی نے یہ کہا کہ عمران خان کے بچے آئیں گے, ضرور آ جائے باپا, اس کے لیے ان کا درد ہے, ضرور آ جائے, مگر یہ جو قوم کے بچے
جو ہر آدمی تحریک انصاف کا لیبل جھنڈا لے کے کھڑا ہے، یہ کہاں کھڑے ہوئے؟ میں کہتا ہوں کہ یہ سب سے پہلے تو ان کے اوپر نائلی کا ثبوت آ گیا ہے کہ موجودہ قیادت نائل ہے، اس وجہ سے بین سامنے آ گئی ہے. دوسری بات میرے بھائی ایک بات بتا دیں کہ آپ اسلام آباد میں نہیں کریں گے، آپ ہر ضلع میں کریں گے، تو یہ تو کلیئر کٹ اسے لگ رہا ہے کہ مکہ ہو چکا ہے ان کا. مکہ اس صورت میں کہ تم احتجاج کرتے رہو چھوٹا موٹا، ہمیں ڈسٹرب نہیں کرو. یہ ہر ضلع میں جب احتجاج کریں گے تو حکومتیں کہاں ڈسٹرب ہوں گی؟ آپ مجھے ایک بات بتا دو، 26 نومبر کو جنہوں نے پورے پاکستان سے جو اعلان کیا تھا اور پورا پختونخوا پولیس اور بیوروکریسی اور کلرک ملک سپاہی اور سارے جو ریسکیو کے ادارے سارے لے کے اسلام آباد آ گئے. 15 کروڑ والے صوبے پنجاب سے کتنے 100 لوگ نکلے، 6 کروڑ والے صوبے سندھ سے کتنے درجن نکلے، 1.5 کروڑ والے صوبے بلوچستان سے کتنے درجن نکلے. تو یہ بھی تو آپ کے سامنے ہے. لیکن سوال اس میں اگر یہ نہیں کریں گے، میں آپ کو اس کاؤنٹر آرگیومنٹ، رمضان سے پہلے آج بقرہ عید کا بھی عید 1 مہینہ گزر گیا اور اس کی بھی 1 مہینے بعد، اور وہ جو احتجاج ہے وہ کس تھی؟ گرانڈ اپوزیشن کی صورت میں نہیں، مندوخیل صاحب سلامان کی سربراہ میں آپ کو اس کا دوسرا آرگیومنٹ دیتا ہوں. جملہ آخری، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ یہ منقسم پی ٹی آئی کی صورت میں وہ بھی نہیں ہے منقسم. علیمہ بی بی گروپ، بشرا بی بی گروپ، گنڈاپور گروپ، یہ ترقی والا گروپ عاطف خان والا اور بشرا بی بی گروپ، یہ سارے پہلے اکٹھے تو ہو جائے پھر تحریک چلا ہے تو ٹھیک ہے، خانہ پوری کر رہے کرنے دو. لیکن اس میں مندوخیل صاحب دیکھیں نا، اگر آپ اس کو عمران خان صاحب کے نقطہ نظر سے دیکھیں، انہیں یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ اس وقت ان کی رہائی کا کوئی امکان نہیں ہے. میں آپ کو ایک آرگومنٹ دے رہا ہوں جو آپ بات کریں. اور اگر ان کو یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ ان کی رہائی جو ہے وہ اب عدالتی جو نظام ہے اس کے ذریعے نہیں ہونی، اور وہ بیچ میں کوئی کمپرومائز بھی نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں مکہ کر کے باہر نکل آتا ہوں تو میری سیاست اور میرا جو ووٹر ہے وہ تو مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، میری تو سیاست ساری ٹھپ ہو جائے گی. تو اگر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ٹھیک ہے میں پھر جدھر ہوں پھر میں ڈٹ کے کھڑا رہوں گا، لیکن انہوں نے اپنی پارٹی کو بھی موبلائز رکھنا ہے، ورنہ تو پارٹی تتر بتر ہو جائے گی جو نظر آ رہا ہے. تو اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ تو ہے یہ کہ ایک کال دے دو، پارٹی آرگنائز ہو جائے گی، موبلائز ہو جائے گی، اس سے ہوگا اور کچھ نہیں. گورنمنٹ میں کوئی پریشر نہیں آئے گا، لیکن کم از کم پارٹی کے اندر تھوڑی انرجی آ جائے گی. تو عمران خان صاحب کی طرف سے جو حکمت عملی ہے مندوخیل صاحب، دیٹ میک سینس. ڈٹ کے کڑا ہے کپتان. یہی علیمہ بی بی جس نے تحریک کا اعلان کیے وہ تو بیچارے رو رو کی منتیں کر رہی تھی کہ بھائی عمران خان سے کیا چاہیے، کیا لکھ کے دے دے. اعظم سواتی صاحب قرآن ہاتھ میں لے کے بیٹھا ہوا ہے، خدا کا واسطہ کرو. تو یہ ساری جو کمپرومائز کی امپائر کی انگلی کی، فیلڈ مارشل کی انگلی پکڑنے کے تو سارے عربے وہ استعمال کر چکے ہیں. اب آپ کیا چاہتے ہو کہ وہ ضلع جو ہے احتجاج بھی نہیں کرے؟ جس طرح مقبوضہ کشمیر کے اوپر انہوں نے احتجاج کیا تھا آدھا گھنٹہ یا 10 منٹ، تو احتجاج تو اس کا حق ہے. اور اگر اسی احتجاج سے ان کی پارٹی موبلائز ہو رہی ہے تو ضرور ہوئے. اچھی بات ہے نا. تو میرے معلومات کے مطابق 30 سے 40 لوگ مسلم لیگ نون سے رابطے میں، ان کے ایم این اے، اور کئی تو رابطے کر چکے، شمولیت پہ کر چکے. اب سوال یہ خیبر پختونخوا میں جہاں 53 اپوزیشن ہے اور 73 پہ جو ہے نا حکومت کھڑی ہوتی ہے، وہاں جا کے جو ماضی میں، اگر آپ کی بات کی میں الزام نہیں لگا رہا ہوں، 20 ارکان کی ضرورت ہے اپوزیشن کو، وہاں جا کے ماضی میں 18 لوگ ان کے باغی نہیں ہوئے. پچھلی حکومت میں، پچھلے اسمبلی میں 24 ایم این اے باغی، چلے آپ اوبیسلی پچھلے اسمبلی میں پنجاب میں 25 ایم پی اے باغی نہیں ہوئے. تو اب آپ کیسے کہیں گے کہ اب تو یہ اکٹھے کرے؟ تو اور اس لیے یہی وجہ ہے نا نعیم صاحب. پھر دیکھیں نا بات جو میں جو لاجک رکھ رہا تھا مندوخیل صاحب کے سامنے، وہ آپ اگری کریں گے نا. اور اس میں عمران خان صاحب از نتھنگ ٹو لوز. بھائی جو وہ بات کر رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی پہ بھی ایک خطرے کی گھنٹی تو بج رہی ہے، ابھی کچھ ہوا نہیں ہے. باقی بھی پارٹی کے اندر آپ کے جو ڈویژنز ہیں، جو وہ بات کر رہے ہیں، مختلف گروپس ہیں، وہ ہیں. آج خود علیمہ صاحبہ نے کہہ دیا کہ بھائی جو لوگ اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، اس کا ان کا مطلب یہی تھا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ اس طریقے سے ایک جارحانہ قسم کی سیاست ہو. تو ان تمام مسئلوں کا ایک حل ہے خان صاحب کے پاس کہ سب کو لگا دو اور زبردستی جو ہے وہ موبلائز ہو جائیں گے، رینک اینڈ فائل بھی موبلائز ہو جائے گا، خبر بھی بن جائے گی، اینڈ میں ہونا تو کچھ نہیں ہے. تو یہ ٹھیک یہی لاجک ہے نا.
فاض بھائی بات یہ ہے کہ پہلی بات کہ ان کے گھبرانے کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور جس طرح انہوں نے 26 نومبر کو ہمارے اوپر اسمائل کر رہے ہیں جب آپ نے کہا ہے کہ انہیں گھبرانے کا وقت، ظاہری بات ہے گھبرانے سے پہلے بندہ اسمائلی فیس تو پھر بناتا ہے نا جی. تو ان کے گھبرانے کا وقت ہوا چاہتا ہے. 26 نومبر کی انہوں نے بات کی. 26 نومبر کو گولیاں ہمارے اوپر چلائی گئیں اور پیپلز پارٹی اس اتحاد کا حصہ ہے، اس کو بالکل بری ذمہ ہم نہیں ہونے دیں گے. یہ بالکل جتنے بیانات مرضی دیتے رہے، دھاندلی کی گئی، واقعی ڈاکہ ڈالا گیا، پی ٹی آئی کو ہروایا گیا، یہ جیتے ہوئے تھے. ان بیانات سے عوام پذیرائی نہیں بننے والی. آپ ہر چیز کا حصہ ہیں، آپ اس حکومت کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، آپ کیونکہ اس کے اتحادی ہیں، آپ نے گورنرشپس لی ہوئی ہیں مختلف صوبوں کے اندر. اور دوسری بات، ہم آئیں گے اور اس وقت اسلام آباد نہیں آئیں گے. اس دفعہ جو ہے اسٹریٹجی الگ سے ہوگی، اور اسٹریٹجی نہیں ضلع وائز نہیں ہوگی، یہ میں آپ کو بتا دوں. لیکن جو ہوگی وہ ذرا ڈفرینٹ بھی ہوگی اور پایہ تکمیل تک ہم پہنچیں گے. میں ذرا ہٹ کے ہوگی. دوسری بات یہ رہے گی کہ انہوں نے کہا کہ عمران خان خدا کا واسطہ اور پتہ نہیں ایک سٹیٹمنٹ کسی ایک صحافی کی، کتنے لوگ اندر جاتے ہیں، وہ دے ٹی وی کے اوپر، کیونکہ آپ نے مختلف پراپوگنڈے چلائے. کبھی اون چودھری کو پکڑ لے کے آئے، کبھی خاور مانکا کو لے کر آئے، کبھی پرویز کھٹک کو لے کر آئے، کبھی انعام شاہ جو وہاں کام کرتا تھا اس کو لے کر آئے، کبھی کسی کو لے کر آئے. ایک بندے کی سٹیٹمنٹ دکھا دیں کہ عمران خان نے کہا ہو کہ خدا کا واسطہ مجھے باہر نکالو. نہیں کہا انہوں نے. ٹھیک ہے، میں مشرف کی چلا دیتا ہوں، میں باقیوں کو چلا دیتا ہوں کہ آپ کے سامنے کہ جب بھٹو کو شہید کیا گیا، اس کے بعد پیپلز پارٹی کا کیا موقع تھا؟ یہ تو نکلے تھے نا، اس کے خلاف نکلے تھے. کون سے والے کا آپ اشارہ کریں؟ نیور. علیمہ آپا کی سٹیٹمنٹ کے اوپر عمران خان صاحب نے پتہ ہے کیا بولا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے 2 سال یہ پہلے کہا گیا کہ 3 سال کے لیے چپ ہو جاؤ، ٹھیک ہے، پیچھے ہٹ جاؤ اپنے موقف سے، بنی گالا شفٹ ہو جاؤ. میں اس وقت نہیں ہٹا تو میں آج کیوں ہٹوں گا؟ ٹھیک ہے، اس کو آپ نے غلط اثر دیا. انہوں نے اور سینس کے اندر بات کی جس کے اندر آپ نے کہا کہ وہ تو کہیں بھیک مانگ رہی ہیں. لیکن آپ اس تحریک سے حاصل کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں، اس تحریک سے ہم حاصل یہ کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر رول آف لا ہو. نہیں ہوگا سر، نہیں ہوگا. کیسے ہوگا؟ اس تحریک سے کیا فرق پڑے گا؟ اس تحریک سے یہ فرق پڑے گا کہ جب تحریک عوام نکلے گی تو عوام اپنا حق لے کر واپس. عوام کیوں نکلے گی جب اس کو پاکستان کے لیے نکلے گی، پاکستان کی آزادی کے لیے. جو قائد اعظم نے خواب دیکھا تھا اس کے لیے نکلے گی کہ ہم آزاد ملک کے اندر رہیں گے اپنی مرضی کے مطابق. یہ نہیں ہوگا کہ ہمیں تابع بنا کے رکھا جائے، غلام بنا کے رکھا جائے. ٹھیک ہے، کے پی کے علاوہ کہاں سے نکلے تھے لوگ؟ پنجاب میں 2 بندہ نہیں، شاید کھٹک. میں اس چیز کا گواہ ہوں. وہ کہہ رہے تھے کہ اسلام آباد کے اندر سب سے زیادہ جو ہے نا، سب سے زیادہ پنجاب کے لوگ تھے. یہاں کے گرد و نواح کے جب قافلہ ہمارا نزدیک آتا، کیونکہ پیچھے جتنے کے پی کے لوگ آئے ٹائٹ بھی ہوتے گئے، موجود تھے کے پی والے بھی لوگ، لیکن زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ پنجاب کے. مندو خیل صاحب کی حلقے سے کتنے لوگ نکلیں گے آپ کے؟ نمبر 2 کراچی سے کتنے لوگ؟ نمبر 2 بات دیکھیں، نمبر 2 بات آپ نے دیکھا کہ پنجاب کے اندر موٹر وے بند کر دی گئی، تمام راستے بند کر دیے گئے، بندوقیں لے کر، گولے لے کر 40 کروڑ کے شیل خریدے گئے. کس لیے جی؟ کہ پی ٹی آئی کا ورکر کیوں نکل رہا ہے، کیوں نکلے؟ وہ آواز نہ بلند کریں، وہ حق کی بات نہ کریں، ٹھیک ہے، وہ سچ کی بات نہ کریں، تو ہم تو کرتے رہیں گے. مندو خیل صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں، ذرا پھر سے ریپیٹ کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شاہد کھٹک صاحب کی والا دے رہے ہیں جو ان کا اپنا بندہ ہے، پھر دوسری طرف کہتے ہیں پنجاب کے سارے ہائی وے بند تھے. تو کیا وہ پیراشوٹ سے آئے تھے یا ڈرون کے ذریعے آئے تھے لوگ؟ جو گرد و نواح کے تھے، اسلام آباد کے، اٹک ساتھ تھا، پنڈی ساتھ تھا، موٹر وے. میں لاہور والی بات نہیں کی، میں لاہور والی بات نہیں کی، میں نے گرد و نواح کی بات کی. آپ میرے لفظوں کو گھمائے نہیں. آپ مجھے بتائیں پنجاب کے کیا چھوڑیے، اسلام آباد کے کتنے لوگ تھے؟ ذرا نام تو بتاؤ، لوکیشن تو شیئر کرتے ہیں. وہ تو سارے کے سارے بھاگ گئے تھے. وہ جو شعیب شاہین تھا، سارے لوگ لائے تھے، عامر مغل تھا جو صدر تھا، علی بخاری تھا، 3 MNA تھے، تینوں موجود تھے اپنے لوگوں کے ساتھ. وہ تو بھاگی سب سے پہلے. کدھر بھاگے تھے جی؟ میں مندو خیل صاحب ادھر آپ بیٹھ جائیں، میں ٹینک لے کر آپ کے اوپر چڑھ جاؤں، بندوقیں لے کے، میں دیکھتا ہوں آپ کیسے بیٹھتے ہیں. یا تو آپ مر جائیں گے یا پھر پیچھے ہٹ جائیں گے. تو ہمارے لوگوں نے تو شہادتیں دی ہیں، ہم بھاگنے والے تھوڑی ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے آپریشن کر کے لوگوں کو اٹھا لیا، 5000 ہمارے لوگ گرفتار ہو گئے، ٹھیک ہے، اغوا کر لیے گئے، کتنے لوگ ہمارے شہید کر لیے گئے، اور کتنے لوگوں کو مارنا ہے آپ نے. خدا کا خوف کریں. جب تحریک چلتی ہے تو بندوقوں سے، پانسیوں سے، کوڑوں سے نہیں ڈرا کرتے. تو 5000 وہ جن تھے جو آپ نے قید کیے ہوئے تھے، وہ جن تھے. نہیں لیکن دیکھیں اس باری مندو خیل صاحب یار کیسی بات ہے، گولی چلا کے، اغوا کر کے، گرفتاری ڈال کے کہتے ہیں جی کہ دیکھیں جی آپ کدھر گئے تھے، آپ نے صفایا کیا، آپریشن کیا یہاں پہ. 5000 لوگ تھے. اسلام آباد یہ 20-25 لاکھ کی آبادی ہے، کتنے لوگ نکلے تھے؟
آپ بتائیں تو صحیح نا. اتنے لوگ نکلے تھے کہ پھر آپ کو فوج طلب کرنی پڑی اور پھر آپ کو گولیاں چلانی پڑی. اتنے لوگ نکلے تھے. خدا کو مانو. او بھائی ٹھیک ہے, شو آپ کا ٹاک شو چلتا رہتا ہے, آپ بولتے رہتے ہیں کارکنوں کو خوش کرنے کے لیے. 1 مہینے کے بعد جو آپ اپنے جالوں کو خوش کرنے کے لیے جنہوں نے ابھی بھی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا, جیو بھٹو پاکستان کی عوام کو مار دیا اور بھٹو زندہ ہے. ایک سیکنڈ, ان کا آرگومنٹ ختم کریں. آپ اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں, مائک آپ کے نزدیک ہے. جی منتخب صاحب اپنا آرگومنٹ مجھے پتا ہے 6 مہینے کے بعد آپ نے احتجاج کا اعلان کیے, وہ بھی جا کے اگلے 28 دن بعد جمعے کی نماز کے بعد جمعہ آتا ہے, فات بھائی کی نہیں آتا ہے اس دن, یہ 5-6 تاریخ کو ذرا دیکھ لے, اور جمعہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے, یہ جمعے کا دن ہوگا, پھر یہ نکلیں گے جمعے کی نماز کے بعد احتجاج کریں گے, نعرہ بازی کر کے فوٹو شوٹو بنائیں گے, ویڈیو بنا کے پھر فیس بک پہ لگائیں گے. اتنے کروڑوں لوگ نکلے. ناظرین بریک کا وقت ہو رہا ہے, واپس آئیں گے تو مزید کچھ گفتگو کریں گے. ٹو اسٹے وتھ اس. ویلکم بیک. اچھا چلیں دیکھیں, اب اس میں نہیں, اس میں ایشو ہے نا کہ اب تو ابھی تحریک ابھی تو صرف بات ہوئی ہے نا, اب وہ ابھی نظر آنا شروع ہوگا, کوئی اعلان ہوگا, کچھ سمجھ آئے. آج علیمہ صاحبہ نے بھی کہا کہ جی پارٹی اعلان کرے گی, وہ جب کرے گی تو پھر ہمیں کچھ سمجھ آئے گی کہ کس لیول پہ ہو رہی ہے, کیا ہو رہی ہے. ابھی تو ہم ہوائی باتیں کر رہے ہیں اور ابھی 28 دن ہے اور عروج پہ پہنچے گی. یہ کون ہے جس نے اعلان کیا؟ پارٹی نہیں ہے. علیمہ خان صاحبہ نے اعلان کیا. علیمہ بھی پارٹی نہیں ہے. اس نے کس کیپیسٹی میں اعلان کیا احتجاج کا؟ اگر پارٹی کو آن بورڈ نہیں لیے, اس سے مشورہ نہیں کیا, تو کیسے اعلان کر دیا ہے؟ میرے خیال میں یہ بیچاری اکیلی جائے گی اور کچھ نہیں ہوگا. اس نے کہا میں ہوں گے اور ہمارے گھر کے بچے ہوں گے. اس نے تو کہا ہے. سنگجانی کون تھے جی؟ تحریک انصاف کے لاہور کون تھے؟ 4 اکتوبر کو کون تھے؟ 26 نومبر کو کون تھے؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں. اتنے جلسے کیے, بار بار احتجاج کیے, 8 فروری کے بعد احتجاج کیے, کیونکہ دیکھیں اب اتحادی ہے نا پیپلز پارٹی ان کی, تو انہوں نے کہنا ہے کہ جناب دیکھیں جی یہ ہو گیا. ویسے یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر احتجاج جو ہے وہ آئین کے مطابق حق ہے, خود یہ آ جائیں گے ڈی چوک, اور ہم تو راستے کے اندر ہم نے کوئی شیل نہیں بچا, لیکن دوسرے کریں تو وہ بڑا جرم ہو گیا. بندوقیں لائیں گے اور قبائلی علاقوں سے مسلح لوگ لائیں گے. قبائلی علاقوں سے اسلحہ ہوتا تو یہاں پر کوئی پھر نظر نہ آتا ہے الکار, پھر تمام کو بھون دیا جاتا. ٹھیک ہے, قبائلی علاقوں سے لوگ پھر ادھر کوئی تارڑ کھڑا ہو کے پریس کانفرنس نہ کر رہا ہوتا, یا ادھر آ کے محسن نقوی بات نہ کر رہا ہوتا, پھر محسن نقوی اگلے جان ہوتا اگر قبائلی علاقوں سے لوگ لے کر. نہیں ایسی ہے نا, آپ الزام لگا رہے ہیں نا, ہم پرامن لوگ ہیں. آپ نے گولیاں چلائیں اور آپ نے کہا چھٹا ماریں گے, اور چھٹا مار کے آپ نے دکھایا, اس کو آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں. اس باری احتجاج آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ پرامن ہوگا اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے. سوال اب دوسرا, میں تھوڑا سا آگے چلتا ہوں کیونکہ ہم نے 1-2 اور چیزیں کور کرنی ہے. موروثیت, اب مندوخیل صاحب ذکر کر رہے ہیں, اعلان علیمہ صاحبہ کر رہی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں میں نہیں ہوں گی تو میری بہنیں پیغام لے کے جائیں گی, وہ نہیں ہوں گی ان کے بچے ہوں گے. عمران خان صاحب کے بیٹے جو ہیں وہ تلار واپس آ رہے ہیں, وہ اس میں حصہ لیں گے. جب ان کا ذکر ہوا تو جتنے لوگ کھڑے ہوئے تھے وہاں پہ انہوں نے تالیاں بجانی شروع کر دیں. موروثیت شروع ہو گئی. دیکھیں بات یہ ہے کہ ملاقاتوں کے اوپر پابندی ہے. میں آج میرا پھر لسٹ کے اندر نام تھا اور 6 مہینوں سے میرا نام لسٹ کے اندر جا رہا ہے. ہر منگل کو میں جاتا ہوں, مجھے نہیں ملنے دیا جاتا. آج پھر نہیں ملنے دیا گیا. سلمان اکرم راجہ نہیں جا سکے. تو 2 بہنیں گئی ہیں جو بہنوں کی حد تک وہ رسائی دیتے ہیں, وہ آ کر باہر پیغام دے دیتی ہیں. خان صاحب کا پیغام تو لے آنا ہے, ان کی بات تو کرنی ہے. جب رسائی نہیں لیڈرشپ کی, بیرسٹر گور بعد میں ملے, لیکن لاسٹ ٹائم بھی اگر آپ دیکھیں تو ظہیر عباس گئے اور ان کو کتنے منٹ ملاقات کرنے. لیکن خان صاحب کا پیغام تک پہنچانا اب ان کی بہنوں کی ذمہ داری ہے میرے خیال میں. یہ تو اسٹیبلش ہو گیا. نہیں دیکھیں بات یہ ہے نا کہ رسائی نہیں ہے. ٹھیک ہے, سیکرٹری جنرل آپ کے باہر کھڑے ہیں, دیگر آپ کے باہر لوگ کھڑے ہیں, نیاز النیاز اسپوکس پرسن باہر کھڑے ہیں, میں باہر کھڑا ہوں. لاسٹ ٹائم ایک وکیل گئے, ان کو بھلا کتنا ملنے دیا ہوگا؟ یہ اندازہ ہے نا کہ 10-15 منٹ ہو گئے, 1.5 منٹ ان کی ملاقات ہوئی ہے, تو 1.5 منٹ میں کون سے پیغام آتا ہے؟ 15 منٹ ملاقات ہوئی بہنوں کی, انہوں نے آ کے باہر بیان. خان صاحب کے جو بیٹے آ رہے ہیں ان کا کیا رول ہوگا؟ دیکھیں وہ تحریک کے اندر حصہ لینا چاہتے ہیں, شامل ہونا چاہتے ہیں. لیڈ جو ہے وہ خان صاحب انہوں نے خود کہا تھا کہ میں خود لیڈ کروں گا, اور ایگزیکیوٹ باہر ان کی جو لیڈرشپ نومینیٹ کی ہے یعنی ان کی ہدایت ہوں گی اور باہر یہ ایگزیکیوٹ کریں گے. ٹھیک ہے, پی ٹی آئی کی لیڈرشپ. باقی جو ہے وہ اپنے والد کے لیے آئیں گے, اور بہنیں جو ہیں وہ اپنے بھائی کے لیے آئیں گی, وہ ساتھ شامل ہوں گی. پہلے بھی وہ شامل ہوئی, ہر جگہ پر ہوئی, ہر احتجاج میں. اس میں کوئی ایشو تو نہیں ہے, فیملی ہے, ان کا حق ہے. عمران خان صاحب کے بیٹے, ان کے والد جیل میں ہیں, اگر بیٹے نہیں آئیں گے تو کون آئے گا؟ تو اس میں برائی کیا ہے؟ دیکھیے فہد حسین صاحب, بالکل کوئی برائی نہیں ہے, لیکن ایک بات تو واضح ہوگی, جو عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی موروثی سیاست کی جو باتیں کر رہے تھے وہ تو ختم ہو گئے نا. اور دوسری بات, یہ کون سے بیٹے آئیں گے؟ وہ بیٹے جو بعد باپ پابند سلاسل ہے, سزا ہوئی عدالتوں سے, اور وہ دبئی جو ہے نا کرکٹ میچ دیکھنے آتا ہے اور 1.5 گھنٹے کا فاصلہ ہے, اور یہاں پہ نہیں آ سکتے. وہ لوگ آئیں گے جو آج تک باپ کا شکل نہیں دیکھے, جیل تک آنے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ آ کے تحریک چلائیں گے.
وہ آپ کی پارٹی چلائیں گے. خدا کا واسطہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ بات تو یہ ہوتا ہے نا کہ ایک چیز ہوتا ہے نا, جب آپ بی بی شہید کو یاد رکھیں, آج بھی سوشل میڈیا پہ وہ فوٹیج موجود ہے, ایک کال کوٹلی تھی اور کال کوٹلی میں بی بی شہید گرل سے بھٹو صاحب کے ساتھ ملاقات کر رہی ہے. یہاں تو 8 کمروں کا ایک محل ہے اور کشتے پستہ ٹی وی اور اخبارات اور ساری چیزیں موجود ہیں ان کے پاس, پھر بھی نہیں آ رہے. ورزش کے لیے ٹریک موجود ہے. چلو میں کہتا ہوں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, جو عمران خان ماضی میں کہتے تھے اے سی چھین لو, کولر چھین لو, فلان چھین لو, وہ ساری باتیں تو مکافات عمل ہو گئی ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ تحریک کس سے چلائیں گے؟ آج بھی علیمہ بی بی نے یہ نہیں کہا کہ نعیم پنجوتا صاحب تحریک لے کے چلائیں گے, گنڈپور لے کے چلائیں گے, دوسری کوئی کسی کا نام نہیں لیا ہے. بولے ہم اگر گرفتار ہو گئے ہمارے بچے ہو جائیں گے, خان صاحب کے بچے آ جائیں گے. آپ ان کی مایوسی کا اندازہ لگا لیں. اور نہ تو یہ چاہیے کہ ان کو یہ اعلان, اگر خان صاحب کی ہدایت ہے تو پارٹی کی میٹنگ بلا کے اس میٹنگ کے اندر پارٹی کے ترجمان کو, لیکن آج وہ کہتی رہی کہ پارٹی خود اعلان کرے گی, یہ کہتی رہی ہیں. تو پھر اس نے کیسے اعلان کر دیا؟ اس کا مطلب یہ کہ پارٹی اس کے ساتھ ایگری نہیں ہے, پارٹی اس کے ساتھ صلاح میں نہیں ہے, اس نے خود ہی اعلان کر دیے. جب خود اعلان کر دیے اس کے بعد پارٹی غور کرے گی تو یقیناً آپ تقسیم ہوگی پارٹی. جو احتجاج کریں گے وہ آ جائیں گے, جو نہیں آئیں گے وہ پیچھے چلے جائیں گے. سوال ہی ان ساری چیزوں کا, ہم میں دوبارہ کہتا ہوں احتجاج ان کا حق ہے, ضرور کریں, مگر کب کریں گے پنجوتا صاحب وہ تو بتا دیں. بتائیں سر. دیکھیں جو انہوں نے بات کی علیمہ خانم کے حوالے سے, علیمہ خان صاحب کا میسج, ان کا پیغام جو ہے وہ عوام تک پہنچاتی ہیں, ورکرز تک پہنچاتی ہے, پاکستان کی عوام تک پہنچاتی ہیں. اس کے علاوہ تو کوئی انہوں نے ایسی بات نہیں کی کہ وہ خان صاحب کی طرف سے جو ہے وہ کوئی ترجمان مختص کر دی گئی ہیں پی ٹی آئی کی, یا وہ کوئی چیئرمین نامزد کر دی گئی ہیں, یا انہوں نے مروسی سیاست کرنی ہے. عمران خان نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے. لیکن آپ دیکھیں پیپلز پارٹی ہو, اس میں مروسی سیاست آپ کے سامنے ہے. محترمہ وہ تو بی بی شہید کی ذکر کر رہے ہیں, وہ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی, نہیں تو کیوں مروسی سیاست کیوں ہے؟ وہ تو مانتے ہیں. کیا عام لوگوں کو یہاں حق نہیں ہے کہ وہ آ کے یہاں آ کے اقتدار میں بیٹھیں, وہ وزیر اعظم بنے, وہ وزیر اعلیٰ بنے, وہ فورن منسٹر بنے, ٹھیک ہے. عمران خان نے تو چیئرمین بھی آپ کے سامنے ہے کہ ایک وکیل لگایا جو اس کا نام رشتہ دار ہے, سیکرٹری جنرل نہ اس کا رشتہ دار ہے, حالانکہ اس کے بچے, اس کے بھانجے سارے موجود ہیں, اس کی بہنیں موجود ہیں, ٹھیک ہے, اس کے باوجود اس نے نہیں کیا. آپ تو مروسی سیاست, آپ تو وہی چاچا دادا پردادا اور اس طریقے سے لے رہے ہیں. بیٹے آ کے اور ان کی بہنیں آ کے اس احتجاج میں بہت بڑا اہم رول ادا کرتی ہیں, تو مندوخیل صاحب جو اس کی تعریف کریں گے, کیونکہ وہ وہی کام ہوگا جو ان کی جماعت میں ہو رہا ہے, تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ اپنے والد کے لیے اس تحریک کے اندر شامل ہوں گے, حصہ بن کے. اب آپ ہسٹری دیکھ لیں, ہسٹری کے اندر آپ کے سامنے واضح نظر آتا ہے کہ مختلف جگہوں پر پہلے بھی ایسے ہوا کہ کسی کی وائف ہے, کسی کی والدہ ہے, بالکل وہ ساتھ دیتے ہیں, اور ساتھ دینے کے لیے باقی وہ کوئی سٹیک ہولڈرز بن کر نہیں کریں گے کہ وہ کوئی لیڈ کر کے ہو, تو واضح موقف دے رہے ہیں کہ ظاہر یکجہتی کے لیے یا اس کے اندر حصہ کے لیے ہم اپنا حصہ ڈالیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی, انہوں نے یہ کر دیا, بی بی شہید کا نام آپ نے لیا ہے, بی بی شہید کے حوالے سے جو باتیں کی گئیں اور جس طرح سے ہیلی کاپٹر سے تصویریں پھینکی گئیں, اس کے بعد کیا آپ کا حق بنتا تھا کہ ان کے ساتھ بیٹھ جانا؟ وہ بلاول جو کہتے رہے کہ ہم چوتھی دفعہ وزیر اعظم کسی کو نہیں بننے دیں گے, آپ کا حق بنتا تھا آپ اس کے ساتھ بیٹھ جاتے. وہ جو نواز شریف کے بارے میں, شہباز شریف کے بارے میں للکارتے رہے پیپلز پارٹی والے, ٹھیک ہے جی, وہ بلاول اور زرداری آج آپ دیکھ لیں اقتدار کی خاطر ان کی گود میں بیٹھ گئے, ٹھیک ہے. یہ تو دیکھیں نا, ان کے اپنے ترجمان دیکھیں, مولانا کا ذکر کر رہے ہیں نا, پہلے آپ اپنے ترجمان کے بارے میں بات کریں. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہون جڑا بندہ نون لیگ والے سلام لینا ہے انہوں لوگ نفرت کر دینے. ندیم نظر چند کے بیان اٹھا کے آپ دیکھ لیں. تو ان کی صورتحال یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ عوام جو ان کے ووٹرز ہیں 2 4 10 2 جو بھی ہیں, کہ ووٹرز ان سے نفرت کر رہا ہے, اور نئے لوگ بھی شامل اس وجہ سے نہیں ہو رہے کیونکہ ہم نے ہاتھ میں لائے ہوئے, لیکن کرسی کے لیے ہاتھ میں لائے ہوئے. مندوخیل صاحب آخری 30 سیکنڈ. دیکھیں میں تو پی ٹی آئی کو یہ مشورہ دوں گا, مفت میں وکیلوں فیس لیتا ہوں, ان کو مفت مشورہ دیتا ہوں کہ آج بھی آپ امپائر کی انگلی ڈھونڈنا چھوڑیے, آج بھی سیاسی لوگوں کے ساتھ ہاتھ بڑھائیے. اگر کوئی سیٹ پہ آئے گا تو آپ نہیں آئیں گے, پیپلز پارٹی آئے گی, نون لے آئے گی, محمود خان اچکزئی صاحب آئیں گے یا کوئی آئیں گے, آپ نہیں آئیں گے. آپ اگر جب تک اسٹیبلشمنٹ کے چکر میں ہوں گے, آپ اسی طرح 2 سال کیا 40 سال آپ کی جیل میں ہوں گے, آپ نہیں ہوں گے, کیونکہ سیاسی لوگ آپ کی جدوجہد میں شریک ہوں گے. آپ نے اگر مولانا صاحب کو دھوکہ نہ دیا ہوتا, آپ نے اگر منظور پشتین کو دھوکہ نہ دیا ہوتا, آپ نے اگر جنوبی پنجاب احتیاط کو دھوکہ نہ دیتا, آپ نے اگر اختر مینگل اور محمود خان اچکزئی کو دھوکہ نہیں دیتا, ٹھیک ہو گیا, پوائنٹ آ گیا. پوائنٹ میرے بھی ایک آخری ایڈ کر لیجیے حوالے سے, دھوکہ دیے اور کوئی کچھ نہیں ہے. پوائنٹ آ گیا. لاسٹ دیکھیں, میرے بھی ان کو مشورہ ہے
کہ آپ بھی اسٹیبلشمنٹ کی گود سے نکل آئیے. وزیر خارجہ یا وزیر اعظم کے خواب دیکھنا چھوڑ دیجئے. گورنرشپ آپ جو لی ہوئی ہیں اسٹیبلشمنٹ کا کندھا استعمال کر کے انہوں نے دیا, ٹھیک ہے, تو عوام میں جائیں, عوامی پذیرائی لیں, فیصلے وہ کریں جو عوام کے انٹرسٹ میں ہوں, پاکستان کی بات کریں, لوگ آپ کے ساتھ اٹیچ ہوں گے. اس طریقے سے گود میں بیٹھ کے آپ کی مقبولیت میں اضافہ نہیں ہوگا. بے شک آپ جتنا ویٹ کم کر لیں, ٹائیاں لگا لیں, جتنے مرضی دورے کر لیں. بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی. تحریک شروع ہو رہی ہے, اب انتظار ہے اس اعلان کا جس کے بعد یہ معلوم ہوگا کہ ایکچولی یہ تحریک کیا ہوگی, اس کو کون لیڈ کرے گا, اس کے کیا اہداف ہیں اور الٹیمیٹلی اس میں سے نکلے گا کیا. بریک کا وقت ہو رہا ہے, واپس آئیں گے تو خرم دستگیر پاکستان مسلم لیگ نون کے اہم رہنما, ان سے ذرا بات کریں گے, پوچھیں گے یہ چینی کا سکینڈل ایک بار پھر کیوں سامنے آ رہا ہے. نہ کو پہلی بار ہے اور نہ یہ آخری بار ہے. ایک یہ چینی کی مس ہینڈلنگ جو ہے وہ گورنمنٹ سے ہو رہی ہے, اس کو مس ہینڈلنگ ہی کہیں گے. اس گورنمنٹ میں بھی ہوئی ہے, اس سے پہلے بھی ہوئی تھی, کیئر ٹیکر کے زمانے میں بھی ایک اس طرح کا ایشو کھڑا ہوا تھا. اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کی جب حکومت تھی تو تب بھی یہ معاملہ یوں ہی سامنے آیا تھا. پھر بڑی انکوائری ہوئی تھی, اس میں بڑے بڑے لوگوں کے نام آئے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ جہانگیر ترین صاحب جو اس وقت بڑے قریبی تھے عمران خان صاحب کے, ان کا بھی نام آیا اور وہاں سے پھر بڑے معاملات گڑبڑ ہونا شروع ہوئے تھے. اب تازہ ترین یہ ہے کہ حکومت نے پہلے چینی جو ہے وہ ایکسپورٹ کی 8 سے چند مہینے پہلے, یہ کہہ کر کہ وافر مقدار ہے اور اس لیے اس سے جو ہماری ڈومیسٹک پرائسز ہیں اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن پھر ہم نے کیا دیکھا کہ اب چینی کی قیمتوں میں ایک ہوش شبہ اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے, اور اس کرائسس کو بھانپتے ہوئے اب حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ چینی کو امپورٹ کیا جائے. یعنی پہلے ایکسپورٹ کی, اب امپورٹ کیا جا رہا ہے. اور جو منطق ہے وہ یہ ہے کہ قیمتیں جو ہیں وہ کنٹرول میں رہیں. لیکن کیا یہ بیڈ پلاننگ ہے, کیا ہے, کیوں ایسے ہوتا ہے, ہم چینی کے معاملے کو ہینڈل کیوں نہیں کر پاتے؟ خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے, فارمر فیڈرل منسٹر ہیں, اور کیونکہ ان معاملات کو بڑے قریب سے دیکھتے ہیں تو ان سے ذرا جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے معاملہ. کامرس منسٹر بھی رہ چکے ہیں آپ. جی, کامرس منسٹر بھی رہے ہیں, فورن منسٹر بھی رہ چکے ہیں آپ, ڈیفنس منسٹر بھی رہ چکے ہیں, آپ نے پاور منسٹر بھی رہ چکے ہیں. چینی کا ذکر کیا تو میں 2014 سے 17 تک جو ہے شوگر ایڈوائزری بورڈ کا سربراہ بھی تھا. پرائم منسٹر نواز شریف نے مجھے متعین کیا تھا, اور ہمارا اعزاز یہ ہے کہ ان 5 سالوں میں 2013 سے 18 تک چینی کی قیمت جو ہے وہ بڑھی نہیں بلکہ 1 روپیہ کم ہوئی. جس دن ہماری حکومت کا آغاز ہوا, بیورو اسٹیٹسٹکس کہتا ہے کہ 53 روپے کلو چینی تھی. جس دن 31 مئی 2018 کو ہماری حکومت نے اپنی مدت پوری کی, اس دن چینی 52 روپے کلو تھی. تو مینجمنٹ اگر کوئی حکومت کرنا چاہے تو ہو سکتی ہے, اور اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. وہ انگریزی میں ایک سینگ ہے, پاسٹ از انادر کنٹری. ہاں, تو ایک زمانہ تھا, اچھا تھا, گزر گیا. گورنمنٹ سے کیوں نہیں ہینڈل ہوتا یہ؟ جی, اصل میں اور اب میں کسی جماعت کا رکن ہونے سے علیحدہ ہو کر اپنی جو آبزرویشنز ہیں اس گورننس کی, وہ یہ ہے کہ اس پہ بیٹل اس چیز پر ہے کہ شوگر جو میلرز ہیں وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وافر چینی ہے, ہمیں اسے ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی جائے. انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ جس کا یہ ایکچوئل سبجیکٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اتنی زیادہ چینی نہیں ہے. تو اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا وزیر تجارت ہونے کا, تو اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ ہماری بڑی کلوز کولیبریشن تھی. تو ہم ان کو مثلا اگر وہ یہ نہیں تھا کہ ہم نے ایکسپورٹ روکی ہوئی تھی, لیکن ہم ان کو اگر وہ 10 لاکھ مانگتے تھے تو رول آف تھم یہ تھا کہ 2 لاکھ کی اجازت دینی ہے. جو سارا ٹرک ہے اس سارے کھیل میں وہ یہ ہے کہ کسی وقت بھی اتنی چینی ایکسپورٹ کرنے کی اجازت نہ دی جائے کہ ڈومیسٹک مارکیٹ میں یہ سگنل جائے کہ چینی کم ہو رہی ہے. اچھا, یہ اصل اگر گورننس کو ایک اصول ہے. اچھا, یہ نکتہ دیکھیں, ایک تو پہلی بات یہ کہ جب آپ امپورٹ کرتے ہیں چینی تو ایک تو آپ مہنگے داموں لے رہے ہیں, اوپر سے آپ فورن ایکسچینج اپنا جو ہے وہ ایکسپینڈ کر رہے ہیں, تو آپ کو ڈبل پرابلم ہو رہا ہے. اگر آپ جب آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں جو اس گورنمنٹ نے کیا ہے, تو ظاہر بات ہے ان کو جو ریلیونٹ اتھارٹیز ہیں, چاہے وہ انڈسٹریز ہو, چاہے وہ کامرس ہو, چاہے وہ فوڈ سیکیورٹی ہو, انہوں نے اپنی انپوٹ دی ہوگی. اور جو شوگر جو انڈسٹریز ہے اس نے بھی کہا ہوگا کہ جی ہمارے پاس اتنی ہے کموڈٹی کہ آپ ایکسپورٹ کر دیں. وہ ہو گئی, پھر کمی پڑ گئی. تو یہ کیا یہ غلط اسسمنٹ ہے؟ ہاں, میرے خیال میں تو دیکھیں, میں اگر آپ کے ناظرین کے سامنے کھل کر پورا معاملہ,
शुगर एक्सपोर्ट में पाकिस्तान को इतना फ़ायदा नहीं है जितना शुगर मिलर्स जब ये कहते हैं कि वो चीनी कम हो रही है और डोमेस्टिक प्राइस रेज होती है। 2018 में जब पीटीआई की हुकूमत आते ही ये स्कैंडल हुआ, उसमें क्राइसिस ही ये आया था कि वो भेजकर चीनी की डोमेस्टिक कीमत बढ़ाई गई ताकि वो जो शुगर मिलर्स हैं उनका एडवांटेज है। जब एक्सपोर्ट करते हैं किसको फायदा होता है? जी, मिलर्स को भी फायदा होता है, पाकिस्तान को फॉरेन एक्सचेंज मिलता भी तो है ना जी। ये तो नहीं है कि पाकिस्तान को फॉरेन एक्सचेंज नहीं मिलता। लेकिन मैं अब असल इशू यही है कि हमें जो चीनी की जो क्वांटिटी अवेलेबल है उसमें से एक महदूद तादाद को एक्सपोर्ट करने की इजाज़त देनी है। जब हमारा तरीक़ेकार था, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ साहब का एज फाइनेंस मिनिस्टर कि हमारा ये एग्रीमेंट अनरिटन एग्रीमेंट, क्योंकि हमने मसलन अगर आप कम इजाज़त देंगे वो एक्सपोर्ट होगी। फिर हमने उनको ये कहा था कि जी आप जब ये कर लें तो फिर दोबारा आ जाए, हम दोबारा इजाज़त दे देंगे। लेकिन किसी वक्त भी इतनी मसलन अगर आपके पास 1 मिलियन टन अवेलेबल है, अगर आप 5 से ज़्यादा की इजाज़त दे देंगे तो वो डोमेस्टिक तो इस लॉजिक के तहत फिर ये जो हो रहा है ये गलत है ना कि आप पहले एक्सपोर्ट कर रहे हैं फिर आप इंपोर्ट कर रहे हैं। जी, गलत, कोई गड़बड़ हुई है। यहाँ तो हमें ओवरऑल एक्चुअली हुकूमत पाकिस्तान के अंदर जो तमाम एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ हैं उनकी मैनेजमेंट, उनकी स्टोरेज, उनकी क्या तादाद अवेलेबल है, वो एक मुस्तकिल सब्जेक्ट है जिसके ऊपर इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी कैबिनेट का बहुत वक्त हर साल ज़ाया होता है और हम बार बार उन्हीं पैटर्न में फंसे हुए नजर आते हैं जो हमें पहले से। तो अगर 6 महीने या 7 महीने या 8 महीने के अंदर अंदर पहले 7.5 लाख टन एक्सपोर्ट होती है और फिर 5 लाख इंपोर्ट हो रही है तो किसकी गलती है? जी नहीं, ये तो हुकूमत ने इसको मैनेज करना है। असल में मैंने आपको ये मकसद नहीं है कि एक्सपोर्ट रोक दी जाए, मकसद ये है कि इतनी महदूद एक्सपोर्ट की इजाज़त दी जाए कि डोमेस्टिक मार्केट में सिग्नल ना जाए कि जो है। लेकिन इस केस में तो गया ना। हाँ गया। तो मुझे याद है बतौर एक जिम्मेदार शख्स के गालिबन ये उस जो मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट का पीरियड था उसमें वाहिद प्रेस रिलीज थी जो मैं खुद बैठ के लिखा करता था ताकि किसी भी तरह डोमेस्टिक मार्केट के अंदर ये सिग्नल ना जाए कि पाकिस्तान में चीनी कम हो रही है। और इसी वजह से आपने देखा कि ये नाकाबिल यकीन है, आज भी ये कारनामा लिखा जाना चाहिए कि 5 साल में चीनी की कीमत बढ़ी नहीं बल्कि 1 रुपया कम हुई, लेकिन और एक्सपोर्ट भी हुई। ये नहीं कि एक्सपोर्ट नहीं। देखिए मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं कि एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट जरूरी होती है, लेकिन इसलिए नहीं, ऐसे उसकी वजह से अगर डोमेस्टिकली ये सेंस है जो आप कह रहे हैं कि जो चीनी कम पड़ गई और फिर कीमतें बढ़ना शुरू हो जाए फिर आपको इंपोर्ट करना पड़ जाए, तो क्लियरली देयर इज समथिंग रॉन्ग। या तो गलत असेसमेंट हो रही है, पहली बात, जो मिनिस्ट्रीज में इन्वॉल्व हैं उन्होंने गलत असेसमेंट की है, या फिर इसमें कोई मैलिफाइड है कि भाई आप कोई मुनाफा कमा रहे हैं। जी नहीं, मुनाफा तो हर सूरत में कमाया जाता है, ये नहीं है कि आप मुनाफा नहीं कमाए, लेकिन यहाँ जो है चूंकि एक्सपोर्ट देने की इजाज़त के साथ अटैच है डोमेस्टिक मार्केट की सेंटिमेंट। देखिए ये भी है, हर दफ़ा हमें ये बताया जाता था कि जी इतनी चीनी है कि अगर आप इतनी एक्सपोर्ट भी कर देंगे तो, लेकिन हमेशा सेंटिमेंट पे फ़र्क पड़ता है। तो लिहाजा हुकूमत ने ये एक इकोनॉमिक पॉलिसी का चैलेंज है कि हुकूमत ने मार्केट सेंटिमेंट को मैनेज करना है। चाहे चीनी बेशुमार पड़ी हो, अगर मार्केट में ये सेंटिमेंट चला जाएगा कि चीनी कम हो रही है तो कीमत बढ़ना शुरू। तो अब जो हम इंपोर्ट करने जा रहे हैं इस पे ऑब्वियसली शोर मच रहा है और मचना भी चाहिए, और अपोजिशन अगर इतनी इफेक्टिव होती जो कि वो नहीं है तो वो इसको बहुत बड़ा इशू बना सकती थी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि गवर्नमेंट के अंदर तो अभी कहा जाएगा अपोजिशन कैसे इशू बनाएंगे ना जी, वो हमें 2018 वाला अगर आपको याद हो वो तो खैर उनका, तो उसमें जो है वो मैं और मेरे बड़े सीनियर कॉलीग थे, हमारी ड्यूटी थी कि हमने जाके एफआई के सामने वो केस पूरा प्लीट किया, बिकॉज मेरा बड़ा रिसेंट तजुर्बा था उस वक्त शुगर का, तो हमने जाके प्लीट किया और उसकी वो एक बड़ी ज़ख़ीम रिपोर्ट शायद अभी भी मेरे पास कहीं मौजूद है। तो अब इसके ऊपर भी रिपोर्ट बननी चाहिए ना, इसके ऊपर भी एफआईए को इंक्वायरी करनी चाहिए। असल सबक यही है, और मेरी एडवाइस भी होगी, रिक्वेस्ट भी होगी कि मैनेज शुगर की क्वांटिटी जो मौजूद है उसके ऊपर हमेशा बहस होगी, लेकिन आपने जो हुकूमत का काम है इस वक्त, आजकल के जो जिम्मेदारान हैं, मेरे कॉलीग्स हैं सब, कि वो इसको जो मार्केट सेंटिमेंट है चीनी का उसको मैनेज करें ताकि किसी वक्त भी मार्केट में खबर ना जाए कि चीनी कम हो रही है। लेकिन इससे ये तो एस्टैब्लिश हो गया कि वो मैनेज नहीं हुआ, इसलिए इंपोर्ट करनी पड़ रही है। जी बिल्कुल, तो फेलियर तो हो गया जी, वो तो है, वो तो ये बार बार होगा, बिकॉज जहाँ भी हुकूमत की
ریٹ انوالو ہے اور ایسی ریٹ جس کے ذریعے مارکیٹ موو ہوتی ہے اور بہت ساری چیزوں میں. لیکن سرکار میں اس کو کوئی احتساب تو نہیں ہوگا اس کا؟ somebody will ask کہ بھئی آپ نے کیوں غلط انفارمیشن دی, ملک کا زر ہاں یہ ضرور ہونا چاہیے کہ یہ جو انفارمیشن والا سبجیکٹ ہے اس کو ضرور پرسو کرنا چاہیے کہ کس طرح جو ہے, حالانکہ وزارت جو صنعت ہے اس کے اندر پورا سسٹم موجود ہے, کمشنر ہوتے ہیں کالڈ دا کین کمشنر, پورا سیٹ اپ ہے جو رپورٹ کرتا ہے کہاں کہاں اویلیبل ہے. لیکن اس کو یہ تو ایک کانسٹنٹ چیلنج ہے کہ پاکستان کی جو ریاست ہے اس کی استعداد اس میں بہت واضح اور نمایاں ڈیگریڈیشن ہو رہی ہے اور اس کو کیسے روکا جائے. which is unfortunate. اچھا 2-3 کوئکلی آپ سے, کیونکہ آپ آئے ہوئے ہیں تو آپ سے بات کر لیتے ہیں. ایک تو آج 27 یوٹیوب چینلز کو بلاک کر دیا گیا ہے عدالت کی طرف سے. FIA نے اس پہ کہا تھا کہ ان پہ جو ہے وہ اینٹی اسٹیٹ مواد جو ہے وہ اپلوڈ کیا جا رہا ہے. آپ کے خیال میں اس طریقے سے یوٹیوب چینلز کو بند کرنا ٹھیک ہے؟ یہ تو انڈیا جب بند کر رہا تھا ہمارے چینلز, میرا بھی اس میں بند ہوا تھا, تو ہم بڑی اس پہ تنقید کر رہے تھے, اب ہم خود اپنے یوٹیوب چینلز بند کر رہے ہیں, یہ ٹھیک ہے؟ جی یہ اب عدالت کا فیصلہ ہے, عدالت نے اس کی جو ریزننگ لا میں ڈٹرمن کی ہے وہ جب سامنے آ جائے گی تو ہم بہتر بات کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال ایسے یوٹیوب چینلز جو سراسر غلط خبریں پھیلا رہے ہیں, غلط افواہیں پھیلا رہے ہیں اور ذاتی حملے کر رہے ہیں, تو کہیں نہ کہیں تو ہمیں ان کی بہکنی کرنی ہے. یہ ابھی سوال عدالت کا جو فیصلہ آئے گا کہ عدالت نے کون سے قوانین کے تحت یہ سارا جو اپنا ایکشن ہے وہ کیا ہے. پیکا لاز. تو یہی ہے کہ ہمیں یہاں بھی ابھی جو میں نے آپ سے ایک منٹ پہلے بات کی, ریاست کی استعداد کا معاملہ ہے. جہاں بھی بند کرنا آسان ہے, ریاست کی استعداد کو ایک متوازن اور متناسب طریقے سے استعمال کرنا مشکل ہے. حالانکہ لائبل لاز ہیں وہ بھی موجود ہیں ملک کے اندر, کرمنل لائبل بھی موجود ہے, بہت سارے قوانین موجود ہیں, ان کا درست استعمال کرنا چاہیے. لیکن یہ زیادہ آسان یہی ہے کہ بند کر دیا. پاکستان تحریک انصاف نے آج جو تحریک کا اعلان کر دیا ہے, خان صاحب نے کہا ہے کہ آج سے تحریک شروع ہے, 5 اگست کو عروج پہ پہنچے گی, کیا کریں گے؟ جی نہیں ضرور, اگر تو انہوں نے کوئی سبق سیکھا ہے اپنے پچھلے 1.5 سال کے سفر سے تو وہ پرامن احتجاج کریں گے, ضرور کریں, ان کو احتجاج کرنا چاہیے. وہ سمجھتے ہیں سختی نہیں کریں گے آپ لوگ؟ نہیں دیکھیے سختی تو تبھی ہوتی ہے نا جب جانیں جاتی ہیں. وہاں 26 نومبر کو 5 رینجرز کی جانیں گئیں, 1 پولیس مین کی جان گئی, اب وہ جو 6 جانیں ان کا خون کس کے ہاتھ پر تلاش کریں؟ تو یہاں ہمیں اور نقصان بھی ہوا. اسلام آباد میں کاروبار بند ہوتا ہے, لوگوں کے معمولات زندگی متاثر ہوتے ہیں. تو اگر تو اپوزیشن کی جماعت ہے وہ عوام کے معمولات, روزگار, کاروبار متاثر کیے بغیر اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں, ضرور کروائیں. اس احتجاج کا امپیکٹ کو نہیں ہوتا نا گورنمنٹ پہ؟ نہیں دیکھیے یہ اب ہمیں یہاں میری آپ سے بھی استدعا ہے, آپ بڑے بالغ نظر میڈیا کے ایک اینکر ہیں, کہ عوام کو یہ سمجھانا ہے کہ بااثر احتجاج وہ نہیں ہے جو ٹریفک روک کر, ایمبولنسوں کو روک کر, اسکول جاتے ہوئے بچوں کو روک کر احتجاج ہو. اب ہمیں آگے بڑھنا ہے, اگر اپنی جمہوریت کو آگے بھی بڑھانا ہے کہ ہم نے اسی پر رہنے کے جی پہیا جام کریں گے, لوگوں کو روکیں گے, تو پھر بااثر احتجاج ہوگا. احتجاج ریکارڈ کریں. اور آج کل کے دور میں جبکہ میڈیا کے اتنے لامحدود وسائل موجود ہیں اپنا پوائنٹ آف ویو دینے کے, وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دے سکتے ہیں. ویسے بھی آج کل تو یہ مشہور ہے واٹس ایپ کہ احتجاج کیا کرنا ہے, وہ ٹک ٹاک بنا لیں, انسٹاگرام پہ چلے گئے, تو بہتر مؤثر طریقے سے بہتر بات ہو سکتی ہے. خرم صاحب مذاق اڑا رہے ہیں. نہیں سوشل میڈیا وارئر. نہیں میں درست کہہ رہا ہوں. اور یہ بات اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو زوران ممدانی کی جو کیمپین ابھی نیو یارک میں ہوئی ہے وہ ٹوٹل سوشل میڈیا بیس تھی, جس کی وجہ سے بہت افیکٹو کیمپین ہوئی ہے. تو اگر ہمیں سبق سیکھنا ہے, یہ ضرور دیکھیں صرف احتجاج کا حق آئین میں نہیں لکھا. ہر شہری کا جو حق ہے اپنا کاروبار کرنے کا, روزگار کرنے کا, دکان کھولنے کا, بینک پہ جانے کا, ان مولیسٹڈ, ان انٹرپٹڈ, اتنا ہی فائق حق ہے جتنا احتجاج کا. تو یہاں بھی حکومت کا کام ہے کہ ان دونوں حقوق کے درمیان توازن پیدا کرے. خرم صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. ناظرین گفتگو آپ سن رہے تھے, انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.